بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ قضا نمازوں کو جلدی انجام دینا کس طرح ممکن ہے۔ ہم تفصیل بتا چکے ہیں کہ کن پر قضا ہے، کن پر قضا نہیں ہے، قضاء عمری کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم ایک دو ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ والدین کی کس طرح قضا پڑھنی ہے، اپنی کس طرح قضا پڑھنی ہے، یہ تمام چیزیں بتا چکے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ اختصار کے ساتھ اور جلدی پڑھنا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ بالکل ممکن ہے، قضا نمازوں کو جلدی پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہاں عرض کرتا چلوں کہ انسان کوتاہی نہ کرے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز کی ہی اہمیت زیادہ ہے، اور وہ قبول ہے تو باقی اعمال قبول ہیں، وہ قبول نہیں ہے تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ یہ روایات کے لفظ ہیں، یہ اہل بیت کے فرمان ہیں، ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان نماز کو اہمیت دے، نماز اہم ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے کوتاہی ہوئی، بیماری ہوئی، کچھ بھی، انسان کی نمازیں قضا ہو گئیں، ان کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو ان کو آیا آپ جلدی ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فقط واجبات ادا کریں۔ جو بھی آپ کے اوپر قضا نمازیں ہیں ان میں آپ واجبات ادا کریں، مستحبات کو چھوڑتے جائیں۔ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں آگے کہ واجبات کون سے ہیں، مستحبات کون سے ہیں۔ اذان و اقامت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اذان و اقامت نہیں بھی کہیں گے، ڈائریکٹ نماز شروع کر دیں گے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اذان و اقامت واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ پڑھنی اسی طرح ہے جس طرح واجب تھی۔ یہ کنسیپٹ بعض دفعہ بنایا جاتا ہے کہ قضا نمازیں دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں، نہیں، جس طرح واجب تھی، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4، فجر 2 رکعت، اسی طرح پڑھنی ہے، بس نیت میں فرق ہے۔ عصر کو ظہر پر مقدم نہیں کر سکتے، اسی طرح عشاء کو مغرب پر۔ ترتیب کا سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ ہم ترتیب کس طرح رکھیں قضا نمازوں کی۔ باقی تو آپ جس طرح بھی ترتیب رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک دن کی نماز آپ کو یقین ہے کہ میری مغرب بھی ایک دن میں قضا ہوئی، عشاء بھی قضا ہوئی، یا مثلا کہ ظہر بھی قضا ہوئی، عصر بھی قضا ہوئی، تو اس صورت میں پہلے مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، پہلے ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے، یعنی ظہر، عصر اور مغرب عشاء، ان میں ترتیب ضروری ہے۔ باقی کوئی ترتیب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس طرح بھی انجام دیتے ہیں، آپ قضا نمازوں کو لکھتے جائیں کہ کتنی ہیں، اور ان کو حساب کے ساتھ کاٹتے جائیں کہ اتنی پڑھ لی ہیں، اور اسی طرح انجام دیں۔ کتنی ہے اندازہ کریں گے؟ یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی قضا نمازیں۔ اگر نہیں معلوم تو اس کو اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح اندازہ کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے میں نے 2 یا 3 نمازیں چھوڑی ہیں، اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں ہفتے میں 3 نمازیں چھوڑتا تھا، 4 چھوڑتا تھا، 6 چھوڑتا تھا۔ اسی مطابق آپ مہینے کا اندازہ کریں گے۔ مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، آپ نے ہفتے میں 6 چھوڑی ہیں، تو اس کو حساب کر کے پھر اس کے ساتھ سال کو ضرب دے لیں، 12 مہینوں کو، اور اگر 12 مہینوں سے زیادہ ہیں، 12 یعنی 4 سال کی ہے، تو پھر 12 مہینوں کو 4 سے ضرب دیں گے تو آپ کا حساب نکل آئے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% پرفیکٹ حساب نکالیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نے اندازہ نکالا، اندازے میں آپ کو لگا کہ میری مثال کے طور پر 1 سال کی قضا نماز بنتی ہے مکمل، یا میری مثال کے طور پر 1000 نماز قضا ہے مثال کے طور پر، تو آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، اور آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ جو آپ کا اندازہ بتائے گا اسی کو آپ انجام دیں گے، اور آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ مختصر ترین طریقہ یہاں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ واجبات کون سے ہیں یا مستحبات کون سے ہیں۔ واجبات یہ ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام نیت کرنی ہے، نیت قضا کی کر کے، جو بھی نماز ہے اپنی ہے کسی اور کی ہے، نیت ذہن میں نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہیں گے، پہلا سورہ، دوسرا سورہ بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم و بحمدہ 1 دفعہ کہنا ہے، درود شریف بھی نہ پڑھیں، سبحان اللہ 3 دفعہ نہ کہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کھڑے ہو جائیں گے، اس دوران کچھ بھی نہ کہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہو جائیں اور سیدھا سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر بیٹھ جائیں، پھر سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کھڑے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھیں اور فوراً کھڑے ہو جائیں، پھر پہلا سورہ، پھر دوسرا سورہ، قنوت بھی نہ پڑھیں، قنوت چھوڑ دیں، پھر رکوع میں چلے جائیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پھر بیٹھیں، پھر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس دوران آپ استغفر اللہ جو 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، بحول اللہ و قوتہ یقوم و یقعد، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ چھوڑ سکتے ہیں۔
تکبیریں تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ باقی تکبیریں بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی اس طریقے سے آپ اپنی نمازوں کو اختصار کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کوئی بھی رعایت نہیں ہے کہ 4 والی 2 پڑھ لیں یا کوئی قضاء عمری پڑھ لیں اور باقی معاف ہو جائیں، کوئی رعایت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی قضاء نمازیں پڑھنی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی اور بھی آپ کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، آپ کے روزے نہیں رکھ سکتا، آپ نے اپنی نمازیں اور روزے خود انجام دینے ہیں۔